حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت ملی کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالح جمع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرماتا ہے اعمال صالح کو، اور وہ قبر میں میت سے سوال کرتے ہیں، میت سے بولتے ہیں، اے قبر کے تنہا انسان، بتا تیرے دوست احباب عزیز سب تجھے تنہا چھوڑ گئے نا، اب بتا قبر میں کون ہے تیرے ساتھ، ہمارے علاوہ تمہارا قبر میں اب نہ کوئی ساتھی ہے نہ کوئی دوست ہے، ہم ہی ہیں نا کہ جو اب مصیبت کے وقت تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز سب سے آگے ہو جاتی ہے پیروں کی طرف سے، وہ کہتی ہے رک جاؤ رک جاؤ، تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اللہ خالق کائنات کا حکم ماننے کے لیے ساری ساری رات کھڑا رہتا تھا انہی پاؤں پر، یہ وہ بندہ ہے کہ جب اس کے کانوں میں پڑتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو یہ بندہ انہی پیروں کے ساتھ، انہی پاؤں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہوا چلا جاتا تھا، پھر وہ عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جب وہ سر کی طرف سے آتے ہیں تو آگے روزہ آ جاتا ہے، روزہ کہتا ہے رک جاؤ تمہارے یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اللہ خالق کائنات کے حکم سے اس کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت سارے روزے رکھے، طویل وقت تک بھوک پیاس کو اس نے برداشت کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ فجر سے لے کر مغرب تک اس نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی، اور جب وہ فرشتے جسم کے دوسرے حصے سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں ہٹ جاؤ، کیا تم نہیں جانتے اے فرشتوں کہ اس بندے نے اپنے جسم پر تکلیف کو برداشت کیا، دردوں کو برداشت کیا، مصیبتوں کو برداشت کیا، اور جب وہ ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو پھر وہ ہاتھوں کی طرف آتے ہیں، تو پھر جب ہاتھوں کی طرف آتے ہیں تو صدقہ و خیرات سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اعمال صالح انسان کو کس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اعمال صالح انسان کو اپنی لپیٹ میں لے کر عذاب کے فرشتوں سے کس طرح دور کر دیتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں دینے دیتے۔ کب؟ جب قبر میں انسان تنہا ہوتا ہے، جب قبر میں انسان پکارتا ہے اپنے اہل و عیال کو، جب قبر میں انسان راحت کو پکارتا ہے، اس وقت اعمال صالح کھڑے ہو جاتے ہیں، دیوار بن جاتے ہیں، چھونے نہیں دیتے عذاب کے فرشتوں کو اس میت کو، اور ہر طرف سے ہر اعمال صالح جواب دہ ہوتا ہے۔ کیا قبر میں کوئی چاچا، کیا قبر میں کوئی بھائی ماں باپ سامنے ہو کر جواب دہ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا، تنہا انسان سوائے اعمال صالح کے۔ کام وہ چیزیں آئیں کہ جو دنیا میں ہم چھوڑتے ہیں، وہ چیزیں کام نہ آئی کہ جو دنیا میں جس چیز کو ہم نے پکڑ کر رکھا ہے اس چیز نے کام آنا ہے جس چیز کو آج ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، اور ہاتھ کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اس بندے کو ہاتھ نہ لگانا۔ اللہ کے فرشتوں کیا تم نہیں جانتے اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات کیے، اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ اس بندے نے صدقہ و خیرات کیے۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے تیری زندگی بھی بہترین ہے، تیری موت بھی بہترین ہے، جا تیرے لیے اللہ خالق کائنات کی طرف سے جنت عطا فرما دی گئی۔ پھر اس بندے کے پاس، میت کے پاس رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دیتے ہیں، جنت کا لباس لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے جسے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ اعمال صالح ہے کہ اگر انسان قبر میں لے کر جاتا ہے تو اس کی قبر کو روشن و منور کر دیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ قبر میں رہ کر اللہ کا ایسا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں تیری
ہر رضا پر راضی رہا، آج میں قبر میں خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا جذبہ اور ایسے اعمال صالح کرنے کی